کیا سمجھتے ہیں یہ 190 ملین کے حوالے سے جو وہ انہوں نے جانا تھا ہائی کورٹ میں ابھی تک نہ جا سکے، اور اب ایک دو دن پہلے کہا بھی گیا تھا کہ شاید کل درخواست جمع کروا دی جائے گی، تو کیا لگتا ہے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ 190 ملین، یہی بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی، کیونکہ منہ تھک جاتا ہے جب آپ 190 ملین کی بات کرتے ہیں نا۔ میں میں کہہ میرا منہ تھک جاتا ہے۔ میں کون سا 190000 بول رہا ہوں؟ نہیں، آپ جیسے بولتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیسے آپ کے ہوں۔ یا بات یہ ہے کہ جس کیس میں نے اس دن بھی کہا تھا، عمران خان کو سزا کم ہوئی ہے اس کیس میں، اس لیے کہ وہ جرم نہیں کیا اس نے۔ اور بھائی آج علی ظفر صاحب نے کھل کے وہ ایک تفتیشی کا بیان پڑھ کے سنا دیا۔ آپ نے ایک چوری کی ہے، چوری کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اپنی جیب میں۔ آپ کی جیب میں جاتا ہوگا، میں بتا رہا ہوں چوری کا پیسہ جب برامد چور پکڑا جاتا ہے تو ضبط ہوتا ہے، سرکار کے پاس جاتا ہے۔ آپ نے پکڑے جانے کی بات نہیں کی، آپ نے چوری کا پیسہ پوچھا تو میں نے بتایا چور کی جیب میں جائے گا۔ تو آپ چور تو نہیں ہے نا یار، آپ اپنے آپ کو حکومت نہ سمجھے۔ آپ سر میں نے کون سا کہا کہ میری جیب میں، میں نے کہا اپنی جیب میں۔ چلے تو اپنی جیب میں، سر وہ چور کی جیب میں جائے گا نا۔ اوکے ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ عمران خان نے فراڈ کیا ہے، عمران خان نے چوری کی ہے، عمران خان نے منی لانڈرنگ کی ہے، عمران خان نے رشوت لی ہے، تو وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس پیسے سے ملنے والا کی پروفٹ جو تھی وہ بھی حکومت کو نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ پیسہ سرکار کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ پیسہ ضبط کر کے ضبط کیا جاتا، اور اس پیسے کو بطور شہادت کہ یہ اس شخص سے برآمد ہوا ہے، اس نے اتنے پیسے رشوت لی یا اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے تو جناب یہ مجرم ہے۔ عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو 1 روپیہ نہیں آیا۔ وہ شخص جس نے اس پیسے سے کئی گنا زیادہ پیسہ جمائمہ خان سے لینے سے انکار کر دیا، وہ شخص جس نے یہ کہہ دیا کہ میری زندگی کے بعد میری تمام جائیداد جو ہے وہ شوکت حرم ٹرسٹ کو جائے گی، جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب کہ میری زندگی میں میرا جتنا پیسہ ہے وہ سارا کچھ جو ہے اس ٹرسٹ کو جائے گا جہاں سے غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور جو دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں فنڈ ریزنگ اکٹھی کر سکتا ہے اس کا نام عمران خان ہے، جس کے نام پر عیدی صاحب کے بعد اگر کسی کے نام پر اعتبار کیا جاتا ہے وہ عمران خان ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ اگر 2 نمبری کرنا چاہتا تو وہ کر نہ لیتا؟ اس نے کرنی نہیں تھی 2 نمبری یار۔ اس کیس کو چیلنج کرنے سے پہلے میں تو سمجھتا تھا کہ اس کیس کو بنانے والے اگر اس تفتیشی کی رپورٹ کو پڑھ لیتے جو آج بیرسٹر علی ظفر نے پڑھی ہے تو یہ کسی صورت میں اس کیس کو لڑنے والا کوئی وکیل بھی نہ ہوتا، اور اس کیس کو سننے والے کہتے جناب اس پہ کراس لگائیں اور جائیں۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس ملک میں سزا ملتی ہے سچ بولنے کی، اس ملک میں سزا ملتی ہے ایمانداری دکھانے کی، اس ملک میں سزا ملتی ہے کسی نئی انڈسٹری کو تعمیر کرنے کی۔ اس ملک مجھے ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنی یونیورسٹیاں اس ملک کے اندر ایسی بنی ہیں، حکمرانوں نے بنائی ہیں؟ کتنے ٹرسٹ ایسے بنائے ہیں جس میں کسی حکمران کا اپنا 1 روپے کا بھی انٹرسٹ نہ ہو؟ مجھے 3 ٹرسٹ ایسے دکھا دیں مجھے۔ شوکت خانہ میں آپ جائیں، آپ جا کے اتنا کہیں کہ میں غریب ہوں، کرائیٹیریا نا ان کا، وہ کرائیٹیریا اگر آپ میٹ کرتے آپ ہیں تو کیا اس کے علاج میں اور ایک پیسے دینے والے کے علاج میں فرق ہے وہاں پہ کوئی؟ نہیں، اگر آپ کرائیٹیریا کو میٹ کر جاتے ہیں تو علاج تو سیم ہے، برابر۔ پھر مجھے ایک بات بتا دیں یار، جس شخص نے یہ کچھ نہیں کیا، جس شخص نے وہاں پر آج تک سفارش نہیں کی، جس شخص نے نمل یونیورسٹی کے اندر باقی جگہوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ رشوت نہیں ایمانداری سے کام ہوتا ہے، آپ اس کو سزا دیں گے تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر اس کو یہ کم سزا ہے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک یونیورسٹی بنائی، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے شوکت خانہ ہسپتال بنایا،
اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے نمر یونیورسٹی بھی بنا دی. اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے علاج کے لیے پیسے مانگتا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے مانگتا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے نام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, اس لیے دی جاتی ہے. یہ کر دیتے آپ تاکہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے جناب نہیں اچھا کام نہیں کرنا, کریں گے تو سزائے موت ملے گی, کریں گے تو سزا ملے گی. کیا کیا آپ نے؟ بولتے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں بولتا اس ملک میں. آج سے پہلے کسی سیاستدان پر عدت کیس ہوا؟ عدت کیس کر دیا, اس پہ آ کے ہمارے علماء کرام بھی خاموش ہو گئے, اس پر آ کر ہماری این جی اوز بھی خاموش ہو گئی, اس پر آ کر سیاستدان بھی خاموش ہو گئے. عدت کیس اٹھ گیا. کتنے لوگوں نے توشہ خانہ سے پیسے لیے اور چیزیں لی؟ کیا سب کو آپ نے صف میں کھڑا کیا؟ کیا سب کو آپ نے لائن میں کھڑا کر کے کہا آؤ تم بھی آ کے جمع کراؤ؟ نہیں کرایا گیا نا. یہاں پر تو کئی لوگ تحفے کا ہار لے کر بیچ کے بھی کھا گئے, نام لیے بغیر, آپ کو پتہ ہے نا. یہاں پر تو سیلاب زدگان کے آئے ہوئے پیسے کھا لیے گئے. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے عمران خان نے اپنے ان ایم پی ایس کو فارغ کیا جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا. پاکستان میں کسی اور نے فارغ کیا؟ کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دے. جناب یاسر رشید صاحب, قصور ہے اس کا یار, کیوں سچ میں چلتا ہے؟ قصور ہے اس کا, کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیوں اس پاکستان کے اندر بیٹھ کر اس نے اپنا حصہ نہیں لیا؟ اس کو حصہ لینا چاہیے تھا جمائمہ سے, اس کو کہنا چاہیے تھا ہاں میں لالچی ہوں. اس کو ایک ہی لالچ ہے, وہ لالچ تھا اس ملک کے لوگ جو ہے نا وہ خوشحال ہو جائے. وہ لالچ یہ تھا کہ اس قوم کو ایک شعور مل جائے. اس کو لالچ یہ تھا کہ پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی پوری دنیا کے اندر عزت ہو. تو بس ٹھیک ہے, وہ عزت کروانے گیا تھا اور خود اس کے حصے میں جو آیا وہ آپ کے سامنے ہے. آج بیرسٹر علی ظفر کے اس پریس کانفرنس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس جمعے کو لگ جائے گا, کیس جمعے کو کیس لگ جائے گا, دائر ہو جائے گا. اس کے بعد منصف کو دیکھنا ہوگا کہ ترازو جو ہے اس میں انصاف کس طرح کرنا ہے. یہ فیصلہ منصف نے کرنا ہے, وکیل نے نہیں کرنا. وکیل تو اپنے دلائل دے گا نا, دلائل سنیں تو صحیح, سن کر اس پہ فیصلہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور رانا صاحب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے باتیں ہیں, کیا چوتھے راؤنڈ میں شریک ہوں گے یا حکومت ایک دو دن میں فیصلہ کر لے گی؟ حکومت بیچاری انہی جوگی ہے کہ فیصلے کر لے. حکومت کے پلے کیا ہے چلو مجھے بتا دیں. وزارتیں پلے ہیں, گاڑیاں پلے ہیں, پروٹوکول پلے ہے, کیا پلے ہونا چاہیے؟ ان کی تنخواہیں ٹائم پہ پلے ہیں, تنخواہیں ہیں پلے, پولیس کی گاڑیاں ہیں پاس, ہاں جی, پروٹوکول ہے, سرکاری بجلی ہے, یہ سارا کچھ ہے ان کے پاس, کوئی شک نہیں ہے. آپ کی میری ٹیکسوں کی کمائی ان کے پاس ہے, تو اس قوم کا خون پسینے کی پیسے ان کے پاس ہیں. بس اختیارات کیا ہیں؟ میں اختیار کی بات پوچھ رہا ہوں. سر جس کو مال آ رہا نہ اس کو کیا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ندامت چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے مال پھر کسی اور کو بھی آتا ہے, لیکن ہم اسے کسی اور لفظ سے پکارتے ہیں. پھر تو ہم اسے کسی اور طریقے سے پکارتے ہیں نا. تو یاسر صاحب ایک تو ذہن میں رکھیے گا, راؤنڈ چلے گا مذاکرات کا. کیا چلے گا؟ مذاکرات کا راؤنڈ چلے گا. اچھا, چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں بھی ہو سکتے ہیں. میوزیکل چیئر ہونی ہے ابھی, میوزیکل چیئر ہونی ہے. اور اگر کوئی تیز آواز آ گئی کسی جگہ سے تیز, تو پھر ہو سکتا ہے 7واں راؤنڈ بھی ہو, اچھا 8واں راؤنڈ بھی ہو, اور ہر راؤنڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو کہ تیزی کے ساتھ کام ہونا شروع ہو جائے.